حسن صاحب، یہ محمد صاحب کی رائے تھی کہ بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے تھے، اسی خطے میں ہم رہے ہوئے ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہیں، بٹ جو کابل سے یا دیگر جگہوں سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں، فار انسٹنس یہ ڈائلاگ کیوں ابھی تک فلاپ ہوئے، فیل ہوئے، اس میں ابھی بھی ایک امید ہے کہ شاید چوتھا کچھ ہلکے پر امید ہیں کہ ایک دور ہونا چاہیے، لیکن اس بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کو بھی فریق کے طور پر داخل کرنا چاہ رہے تھے، اس بیچ میں وہ ٹی ٹی پی کو بھی ایک فریق کے طور پر داخل کرنا چاہ رہے تھے، جو ریٹن ایشورنس ہے اس سے انکاری تھے۔ ان تین باتوں کے اوپر آپ کی رائے اور تبصرہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو شروع سے اس پرسیپشن میرا جو ہے یا میرا جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ کبھی بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی سے جو ہے اپنی سرپرستی یا ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ میرے خیال میں بھی نیڈ ٹو چیک اور مائنڈ جو ہے اگین ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ وائے ہم بار بار ایک ہی سراغ سے ڈسے جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں انٹرنلی اس وقت جو خیبر پختونخوا کی سچویشن از ناٹ ڈفرنٹ دین کابل یا افغانستان سے ڈفرنٹ نہیں ہے، وہاں پہ بھی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ بھی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ بھی بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کا پورا صوبہ صرف ایک چھوٹی سی بلیک میلنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سمجھنے والے آدمی ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ یہ بات کریں۔ آپ ان سے جو سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس وقت اچھا، خیبر پختونخوا میں حکومت نامی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے ماننا پڑے گا۔ اس وقت صبح جو ہے آٹو پہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم افغانستان سے آ رہے ہیں یا کہاں سے، برکینا فاسو سے آ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا از اے فری لینڈ فار دا ٹیررسٹ، فار دا ایکسٹریمسٹ، کیونکہ حکومت ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب یا جس پارٹی کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہو شاید پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی پرائرٹی ہے ہی نہیں گورن، جس طرح وہاں پہ طالبان کی پرائرٹی نہیں ہے کہ گورننس کرے، یہاں پہ پی ٹی آئی کی پرائرٹی ہے ہی نہیں کہ گورننس کرے، صوبے کی حالت کو ٹھیک کرے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جی خان صاحب کو آزاد کرے، باڑ میں جائے خیبر پختونخوا، یہ تقریباً 3 کروڑ یا 4 کروڑ جتنی پاپولیشن ہے، نو بڈی کیئر فار دیٹ۔ اس پہلی بات تو یہ ہے، اور اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ جامی صاحب، یہ باتیں میں سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں، میں ایز اے سن آف دیٹ سائل، سن آف دس سائل اینڈ سن آف دیٹ پروونس، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نہیں جا سکتے کہ خیبر پختونخوا اکراس دا انڈس نہیں جا سکتے، حالات ایسے ہو چکے ہیں اور اسے ہمیں سیریس لینا پڑے گا، صوبائی حکومت کو بھی یا مرکزی حکومت کے بھی، ورنہ حالات بہت آگے جا چکے ہیں۔ آتے ہیں جی، آپ نے جو بات کی کہ استنبول میں پہلا جو میرا سٹیٹمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ افغان طالبان ایک بہان، ابھی انہوں نے امریکہ کو انٹر کیا، پھر اس نے جو ٹی ٹی پی کو انٹر کیا، حالانکہ ان کا مینڈیٹ یہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ استنبول کی جو ٹیمیں تھی، پاکستان سے جو ٹیم گئی تھی، افغانستان سے ٹیم گئی تھی، یہ ٹیکنیکل ٹیمز تھی، یہ ڈائلاگ کے لیے نہیں تھی۔ ان نے ایک میکینزم جو ڈرا کرنا تھا، ایک طریقہ کار کو جو ہے وضع کرنا تھا کہ وہ کون سا ہوگا کہ پاکستان مطمئن ہوگا کہ افغان طالبان جو ہے اب ٹی ٹی پی کی سرپرستی نہیں کر رہے ہیں۔ کس طرح کس طرح ہم افغانوں کو مطمئن کریں گے کہ پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے، کس طرح دونوں جو ہے اپنی سائیڈ آف دا بارڈر جو ہے حالات کو، تاکہ پاکستان سے کوئی ادھر نہ جائے، وہاں سے کوئی ادھر نہ آ جائے جو بیڈ ایلیمنٹس ہے۔ ان کا مینڈیٹ یہی تھا، اور وہ 4 دن اس پہ لگے، آپ 10 دن اور لگائے۔ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، بات چیت ہونی چاہیے، آئی ایم ناٹ ان فیور آف وار، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ جھگڑا ہو، لڑائی ہو اور دونوں ملک جو ہے گتم گتا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ ہم افغانوں سے ڈیمانڈ کریں، پہلے ذرا دیکھیں خیبر پختونخوا کی حالت، وہاں پہ گورننس ہے، وہاں پہ پولیس کی کیپیبل ہے، پولیس آر کیپیبل، جوان مر رہے ہیں، آفیسر مر رہے ہیں، ان کے پاس ابھی تک خیبر پختونخوا میں کسی ایک تانے میں جو ہے بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے۔ آپ جا کے تانوں کی حالت دیکھیں، بم پروف کیا، وہ گولی پروف بھی نہیں ہے، اور جو تانے، کیونکہ یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے اپنا قبر کھود رہے ہیں۔ جس پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، تھوڑا سا طالبان سے منت سماجت کرنے، ڈائلاگ کرنے سے پہلے خدا کے لیے پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرے کہ یہ یہاں پہ تھوڑا سا گورننس بھی وائی دے آر بلیک میلنگ، مرکز کو بلیک میل کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ خیبر پختونخوا جائے، باڑ میں جائے، عوام کی جو حالت ہے وہ ہو جائے، جو بھی ہو وہ ہو، لیکن خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو۔ یار وٹ این irrational approach it is.
کہ آپ 3 کروڑ یا 4 کروڑ عوام کو اسی لیے داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ آپ کی خان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. انہی لوگوں نے خان کو ووٹ دیا ہے. جب اتنا ان لوگوں نے کیا ہے تو تھوڑا سا ان لوگوں پہ بھی رحم ہونی چاہیے. تو اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ افغانستان میں حالات ایسے ہیں جیسے خیبر پختونخوا میں ہے, اور اگر کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ طالبان سے بات کر کے وہ ٹی ٹی پی پہ ہاتھ ڈالے گا یا ٹی ٹی پی سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا, تو میرے خیال میں دے نیڈ ٹو ری چیک دیئر مائنڈ. میں نے پہلے بھی کہا یہ بڑی حسن صاحب میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے باقی پینلسٹ کی اپنی اپنی رائے تھی, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ نے یہ بڑی بیٹر ریئلٹی کو بڑا ویل ایکسپلین کیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دی سرکمسٹینسز. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, بٹ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جو دہلی سے ان کی ڈوریں ہل رہی ہیں یا دہلی سے جو قربتیں ان کی بن رہی ہیں, اور جس طرح سے دہلی اور انڈین میڈیا یا انڈین انفارمیشن وارفیئر اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے, یہ کتنی حد تک کتنا انفلوئنس ہو چکا ہے اس رجیم جو طالبان کی ہے اس کے اوپر دہلی کا؟ دیکھیں جامی صاحب, میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. جو بھی حکمران آتے ہیں اور اب وہ پاکستان کی جو ہے پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہتے تو وہ دہلی کے قریب ہو جاتے ہیں. ہم نے مجاہدین کو 10 سال رکھا, سب کچھ ہم نے ان کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگایا, لیکن جب وہ پاور میں آئے تو 1 سال بعد کیا تھا. حامد کرزئی صاحب کو اسلام آباد سے ہم نے لانچ کیا, ہم نے پیک کیا, 3 سال ہم نے ان کا ٹھیک ٹاک سپورٹ کیا. حامد کرزئی صاحب نے آپ کے بارڈرز کے ساتھ جلال آباد, کندہار میں انڈیا کو کانسلیٹس وغیرہ اور دیگر آفیسز دیے طالبان کے لیے ایٹ دا کاسٹ آف اور امیج. ہماری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میکرز کی سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغان شناسی نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 4 دہائیوں سے ہم انگیج ہیں ان کے ساتھ, لیکن ابھی تک ہم نے ان کو پہچانا نہیں ہے. دیکھیں جامی صاحب, پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے ایز اے وہ مطلب ہے کہ انڈیا کو یوز کر, اور انڈیا کی افغانستان میں انٹرسٹ کیا ہے؟ کیا انڈیا افغانستان سے زیادہ امپورٹ کر رہا ہے؟ کیا افغانستان انڈیا سے کوئی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کیا پاکستان جتنا ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے رہا ہے اس کا 100% حصہ جو ہے وہ انڈیا کر سکتا ہے؟ انڈیا کی the only interest in افغانستان انڈیا کے لیے یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرے اور وہ پاکستان کو سینڈوچ کرے. یہ انڈیا کی لانگ اسٹیٹڈ پوزیشن بھی ہے. اجیت دوول کی 10-12 سال پہلے کی سٹیٹمنٹس بھی پڑھی ہیں, اور ابھی جس طرح سے ملا یعقوب انہوں نے گریٹ کیا, دارالعلوم دیوبند بھی لے گئے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی جو پریس کانفرنسز تھیں وہ بھی سفیشینٹ انف تھی. یہ جو آپ نے بات کی انڈیا کی, یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے استنبول میں, اور ابھی وہ ناکامی کا سامنا کر رہا ہے. 27 اکتوبر کو 1-2 دن پہلے ایمبیسی فل فلیج کھولنے کا نوٹیفیکیشن بھی انڈیا جاری کر دیتا ہے, اور اسی افغانستان میں جس کو دنیا بھی تسلیم نہیں کر رہی اس کی حکومت کو. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت انڈیا کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. اور دیکھیں طالبان اب انڈیا جانے سے پہلے امیر خان متقی صاحب کی جو بیان ہے ماسکو فارمیٹ میں, وہ کیا تھا؟ ہی ناٹ اونلی چیلنج پاکستان بلکہ اس نے چین, روس اور ایران کو بھی اس پہ الزام لگایا کہ, اور وہ وہاں سے سیدھا پھر چلے گئے انڈیا, اور انڈیا کی سرزمین پہ اس کا جو لہجہ تھا وہ میرے خیال میں ایک ڈپلومیٹ کا لہجہ نہیں تھا, کیونکہ کہ وہ تھریٹ کر رہا تھا پاکستان کو, وہ یہ چیزیں دیکھ رہا تھا, اور وہاں سے اس نے اس کا آغاز کیا ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وی ور 2021 سے پہلے جو حالت تھی, اب انڈیا جو ہے پاکستان کو میرے خیال میں بلیڈ کرے گا ویسٹرن سائڈ سے, ناٹ اونلی فرام دا BLA, مجید بریگیڈ ایٹسٹرا, بلکہ TTP کو وہ سپورٹ کرے گا. اس وقت TTP کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فنڈز کی اویلیبلٹی کا ہے, باقی ان کی ٹریننگ, کوآرڈینیشن, ان کی سب حسن صاحب بہت شکریہ.